ٹھیک ہے. مولانا صدیق حسن خان قنوجی نے اپنی اسی کتاب تشریف البشر کے مقدمے میں یہ بات لکھی ہے. خود اہل حدیث امام اہل حدیث ہیں, کوئی چھوٹی معمولی شخصیت نہیں ہے. وہ لکھتے ہیں کہ امویوں کے دور میں اہل البیت کے نام کو مٹانے کی جو ریاستی کوششیں ہوئیں, اس کے نتیجے میں مسلم امہ کے درمیان ایک طبقہ ایسا پیدا ہوا جس نے اہل البیت سے لوگوں کو دور کرنا چاہا. اب اس کے لیے پھر پروپیگنڈوں کے انبار لگا دیے, جعلی اقوال, جعلی احادیث, فلان فلان. اہل البیت کی دشمنی میں ناصبی انہی کو کہا جاتا ہے جنہوں نے اہل البیت سے دشمنی اختیار کی. وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے مقابلے میں جب اہل البیت کی عظمتوں کو قرآن اور سنت میں دیکھتا ہوں, نبی کریم کی احادیث میں دیکھتا ہوں, تو مجھے لگتا ہے کہ میں عالم آخرت میں اسی وجہ سے پکڑا جاؤں گا کہ تم نے اہل البیت کا دفاع کیوں نہیں کیا. اس بنیاد پر انہوں نے پھر یہ کتاب لکھی, اور لکھنے کے بعد آخر میں لکھا, اسی مقدمے میں انہوں نے لکھا ہے کہ میں اس کتاب کی بنیاد پر عالم آخرت میں, محضر نبی میں, نبی کریم کی بارگاہ میں اپنے آپ کو سرخرو محسوس کروں گا کہ یا رسول اللہ, میں نے آپ کی اولاد کا صحیح تعارف معاشرے کے اندر پیش کیا ہے. اب آپ اس کتاب کو پڑھیں, وہ امام اہل حدیث ہیں, وہ تمام وہی روایتیں جو اہل تشیع کے اندر موجود ہیں, تمام وہی روایتیں ہیں جو باقی مکاتب فکر کے اندر موجود ہیں. اب دوسری بات جو بڑی اہم ہے وہ یہ ہے کہ شیعہ سنی, احناف ہوں, مالکی ہوں, شافعی ہوں, حنبلی ہوں, جعفری ہوں, زیدی ہوں, عباسی ہوں, جتنے بھی مسلم فرقے موجود ہیں معاشرے کے اندر, ان سب کے اندر ایک بات پر اتفاق ہے کہ نماز کا حصہ درود شریف ہے. درود شریف میں اگر آپ اس گھرانے کو نفی کر دیں, نبی کریم کا صرف نام لیں, تو آپ کا درود کامل نہیں ہے. جب آپ نے درود کامل نہیں پڑھا تو آپ کی نماز نہیں ہے. آپ کی نماز کے درست ہونے کی شرط یہ ہے کہ اس گھرانے پر آپ نبی کریم کے ساتھ درود بھیجیں. اب آپ اسی سے اندازہ لگا لیں کہ یہ کون سا گھرانہ ہے. بے شک. اب تمام صحابہ کرام نبی کریم کی تربیت میں جنہوں نے کارہائے نمایاں انجام دیے, جنہوں نے واقعی نبی کریم سے آخری وقت تک اپنی وفاداری نبھائی, ان کے قدموں کی خاک کو ہم اپنی آنکھوں کا سرما سمجھتے ہیں. یہ بات میں بالکل واضح اور کلیئر کٹ کروں, کیونکہ بڑا اہم نقطہ ہے, اس لیے میں چاہ رہا ہوں کہ اس پر ضرور گفتگو ہو. ہم دیکھیں صحابہ کرام علیہم الرضوان کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں. یہ ذرا ہم کہتے ہیں کہ نبی کریم کے سائے میں تربیت پانے کے بعد جو بھی فرد نبی کریم اور ان کی اولاد کا آخری وقت تک وفادار رہے نا, تو اس کے قدموں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما ہے. سبحان اللہ. معیار یہ ہے ہمارے لیے. اس معیار کے تحت ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی صحابہ کرام اہل البیت علیہ الصلوۃ والسلام کے ارد گرد رہے, ان کے لیے یہ کعبے کی حیثیت رکھتے تھے. اہل البیت اور ان کا گھرانہ کعبے کی حیثیت رکھتے تھے. اور اس حوالے سے جہاں پر بھی کوئی معنوی مشکل ہو یا فکری مشکل ہو, سب کا رخ اس گھرانے کی طرف ہوتا تھا. سبحان اللہ. معنوی بھی اور فکری اور ذہنی بھی, ہر معاملے میں یہ گھرانہ مرکز ہوتا تھا, باقی سب کا رخ اس گھرانے کی طرف ہوتا تھا. اس لیے میں نے عرض کیا کہ نماز میں سب کا اتفاق ہے کہ اس گھرانے کا تذکرہ کیے بغیر, ان پر درود اور سلام بھیجے بغیر, صلوات جب آپ پڑھتے ہیں, درود آپ پڑھتے ہیں, ان کا تذکرہ کیے بغیر اگر آپ کرتے ہیں تو وہ نماز اللہ کی بارگاہ میں نماز نہیں ہے, قبول نہیں ہے. ماشاءاللہ. یہ معیار ہے, یہ معیار ہے. اسی لیے نبی کریم نے اپنے ان بچوں کو سامنے رکھتے ہوئے ایک جملہ فرمایا, اور یہ جملہ مختلف طریقوں سے نقل ہوا ہے اہل سنت کے ہاں بھی اور ہمارے ہاں بھی. انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم. انی سلم لمن سالمتم وحرب لمن حاربتم. میں اس کا دوست ہوں جو تمہارا دوست ہے, میں اس کا دشمن ہوں جو تمہارا دشمن ہے. میری دوستی اور عشق اس کے ساتھ ہے جس کی دوستی اور عشق تمہارے ساتھ ہو, اور میری دشمنی اس کے ساتھ ہے جس کی دشمنی تمہارے ساتھ ہو. یہ ہمارے لیے معیار ہے اور بات ختم ہو گئی. ماشاءاللہ. بالکل. سبحان اللہ. بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں.